بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ میری آج کی یہ گفتگو ان افراد کے لیے ہے جو او سی ڈی کا شکار ہیں، وساوس کا شکار ہیں، وہم کا شکار ہیں، اور اس او سی ڈی اور وسوسے کا ٹاپک ان کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پاکی ناپاکی کو لے کے ہو سکتا ہے، وہ مذہب کو لے کے ہو سکتا ہے، نکاح و طلاق کو لے کے ہو سکتا ہے، عام اپنی زندگی کو لے کے ہو سکتا ہے۔ موضوع وسوسے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو وسوسے اور او سی ڈی کا بیہیویئر ہے، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز میں وسوسے کا شکار ہوتا ہے اس چیز کو کرتے ہوئے اسے سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی۔ او سی ڈی کا مطلب ہی یہ ہے obsessive compulsive disorder، یعنی انسان کے وہ تھاٹس جو اس کو بار بار آتے ہیں، انسان اس کو غلط بھی سمجھتا ہے لیکن چاہ کر بھی وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کے مخالف نہیں جا سکتا، اس وسوسے کے مطابق عمل کرنا اس کی ایک طرح سے مجبوری بن جاتی ہے۔ تو موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیہیویئر او سی ڈی کے میں مبتلا افراد کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ یہی کہ ان کو وہ کام کرتے ہوئے تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ پاکی ناپاکی کے مسئلے میں جو پھنسے افراد ہیں وہ استنجا کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی، ابھی بھی نہیں دھلا، ابھی بھی صاف نہیں ہوا۔ ہاتھ دھوئیں گے تو ہینڈ واشنگ کے اندر آدھا گھنٹہ ان کا صرف ہو جائے گا، سیٹسفیکشن نہیں ملتی کہ ابھی بھی ہاتھ صاف نہیں ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے چھینٹیں پڑ گئیں، ٹوٹی کو ہاتھ لگ گیا، بیسن کو ہاتھ لگ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ وضو کریں گے تو بار بار کرتے جائیں گے، غسل کریں گے تو گھنٹوں تک واش روم میں محوے فکر رہیں گے، سوچ و فکر میں مبتلا رہیں گے، ایک دفعہ کمپلیٹ کر کے دوبارہ شروع کریں گے یا بیچ میں ہی چھوڑ کے دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ اور پھر نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز میں رکعات کے اندر شک رہنا، پڑھتے ہوئے سیٹسفیکشن نہ ہونا، قرات میں تسلی نہ ہونا، رکوع سجود میں تسلی نہ ہونا، پھر بار بار پچھلی رکعت میں آ جانا، بار بار دوبارہ سے پڑھنا، تو اس میں بھی تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو مذہب کو لے کے وسوسے ہیں تو اس کو اس چیز میں سیٹسفیکشن نہیں ملتی کہ وہ مومن ہے، اس کو بار بار ایسے تھاٹس آتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ بے ادب ہو چکا ہے، گستاخ ہو چکا ہے، یا کافر ہو چکا ہے، یا اس نے شرک کر لیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے خیالات کو جنریٹ کر رہا ہے، وہ خود اس کے اندر ملوث ہے، وہ خود اس چیز کا شکار ہے، وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، اور پھر ذہن ایک دم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور انسان بہت زیادہ گلٹ فیل کرتا ہے، بہت زیادہ شرمندگی میں چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی کو اپنی بات بتا نہیں سکتے، شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اگر کسی کو بتا بھی دیتے ہیں لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس سے ملتا ہے یا ملتی ہے تو دوبارہ اسی موضوع کو لے کے تان کرنا، ٹونٹ کرنا، مذاق کرنا، تو لوگ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے اس او سی ڈی کے دنیا کے اندر خود ہی تنہا روز مرتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر زندہ ہوتے ہیں، اندر ہی اندر چیختے چلاتے روتے، یا تنہائی میں رو کے خود رو دھو کے آنسو صاف کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا دردناک سلسلہ ہے۔ پھر نکاح اور طلاق کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو اپنے نکاح کو لے کے وساوس رہتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں اس وقت میں نے قبول کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور میں نے صحیح سے سائن کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ یوں ہی طلاق کو لے کے تو بہت زیادہ ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کوئی بھی لفظ بول لیں گے تو اس میں لگے گا کہ شاید میری بیوی کو اس سے طلاق نہ ہو چکی ہو، کوئی بھی جملہ کہیں گے تو طلاق کا وسوسہ۔ ایون لوگوں کو اتنی زیادہ شدت ہو جاتی ہے کہ سانس لینے میں بھی ایشو ان کو ہونے لگتا ہے، سانس لیتے ہوئے بھی ان کو فیل ہوتا ہے کہ میرے سانس سے الفاظ بن رہے ہیں، مطلب اتنا سیویئر یہ لیول چلا جاتا ہے، تو پرابلم رہتی ہے۔ تو بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے لوگوں کو زندگی کو لے کے او سی ڈی رہتی ہے، بار بار چیزوں کو چیک کریں گے، تالے چیک کریں گے، دروازے چیک کریں گے، بار بار چیزوں کو صاف کریں گے، بار بار اپنی جگہ پر اس کو جناب صحیح سنوار کے سنبھال کے رکھیں گے، پھر تسلی نہیں ہوگی، پھر اٹھائیں گے، پھر رکھیں گے، جوتے پہننے میں تسلی نہیں، کپڑے پہننے میں تسلی نہیں۔ خلاصہ کلامی ہے کہ وساوس کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے،
شیطان آپ کو جس موضوع میں حساس پائے گا وہ اسی موضوع میں اٹیک کرے گا، اور وہی اس کا ایک ٹول بن جائے گا آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے ان سب کے ساتھ، یعنی وسوسے کا موضوع کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کے ساتھ چیز ایک ہی چاہتا ہے کہ یا تو بندہ فیڈ اپ ہو کے خودکشی کرے اور حرام موت مرے تاکہ جہنم میں جلے، یا وہ فیڈ اپ ہو کے کفر کر لے اور کفر کرے گا تو کفر میں مرے گا تو بھی جہنم میں چلے گا، یا وہ اتنا فیڈ اپ ہو جائے کہ اللہ سے گلے شکوے، اسلام کے خلاف گلے شکوے حقیقتاً کرنا شروع کر دے، اور اس طریقے سے کفر کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ ان سب کے لیے اس کے چاہت پلان ایک ہی ہے کہ وہ ہمیں جہنم تک لے کے جانا چاہتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے لیے وہ جس ٹاپک میں سینسٹیو پاتا ہے اسی ٹاپک میں وسوسے دینا شروع کر دیتا ہے، اٹیکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ OCD کے اندر سب کے ساتھ بیہیویئر کامن ہے کہ سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے کہ جب ایک صحت مند بندہ ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ یہ کھڑا ہے اور سیٹسفیکشن اس کے ساتھ ایسے کھڑی ہوتی ہے۔ صحت مند بندہ ہاتھ یہاں دھوتا ہے، فوراً سیٹسفیکشن مل جاتی ہے اور وہ ہاتھ دھونا چھوڑ دیتا ہے۔ استنجا کرتا ہے، فوراً سیٹسفیکشن ساتھ ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، فوراً استنجا چھوڑ دیتا ہے۔ وضو کرتا ہے، فوراً سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، وہ ایک دفعہ کرتا ہے وضو، ایک بار غسل کرتا ہے، ایک بار چیز کو صاف کرتا ہے، اس کو بار بار ریپیٹیشن کا پرابلم نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کی تسلی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، یوں سمجھے ایسے ساتھ کھڑی ہے، یہ بندہ ہے، یہ تسلی ہے، یہاں کام کرتا ہے، یہاں تسلی مل جاتی ہے۔ تو صحت مند افراد، اب آپ بھی صحت مند تھے، آپ سوچیں آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ یہاں کام کرتے تھے، یہاں تسلی ہوتی تھی، آپ چھوڑ دیتے تھے۔ جب بندہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، مینٹل ڈس آرڈر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو سمجھے وہ یہ کھڑا ہے، تسلی پہلے یہاں پہ تھی، اب تسلی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا ٹائم بڑھتا جاتا ہے، تسلی دور ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہاں کھڑا ہے، اس کی سیٹسفیکشن، اس کی تسلی، اس کا اطمینان وہ 10 کلومیٹر دور جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں ہوتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ہم اپنے سیٹسفیکشن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جب تک ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہم چیز کو ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں، جہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ہلکی سی تسلی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو OCD کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیٹسفیکشن ہم سے بہت دور چلی جاتی ہے، اور ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم اس سیٹسفیکشن کا پیچھا کرتے ہیں، جب تک ہمیں اندر سے سائن نہیں ملتا ہے کہ ہاں ہو گیا، تب تک ہم وہ کام نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور اب یہ سیٹسفیکشن مختلف لوگوں کی مختلف دوریوں پہ ہوتی ہے، کسی کو 5 منٹ بعد ہو جاتی ہے، کسی کو 10 منٹ بعد، کسی کو آدھے گھنٹے بعد، کسی کو 1 گھنٹے بعد، کسی کو 6 گھنٹے بعد بھی نہیں حاصل ہوتی۔ تو کرنا کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ ابھی اس ویڈیو بہت ذرا لمبی نہیں کر سکتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں جس پر آپ نے ابھی سے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ صرف ایک سادہ سا جملہ ہے کہ ڈونٹ سیک فار یور سیٹسفیکشن۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کسی بھی موضوع میں وسوسے کا شکار ہیں، اس کام کو کرتے ہوئے سیٹسفیکشن کا انتظار نہ کریں، تسلی ہو جانے اور اطمینان ہو جانے کا ویٹ نہ کریں، کیونکہ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ ابھی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سیٹسفیکشن اور تسلی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے تو ابھی اگر آپ کا ٹائم آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، آپ مجھ پہ یقین کریں، ٹرسٹ کریں، یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹے تک بات چلی جائے گی، لیکن سیٹسفیکشن اس وقت بھی نہیں ہوگی۔ تلخ حقیقت یہ ہے، کڑوا سچ یہ ہے کہ آپ کو وقتی طور پر اپنی سیٹسفیکشن اور اطمینان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کو استنجا میں پرابلم ہے، استنجا کریں، 2 لوٹے پانی بہائیں، اٹھ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو اطمینان ہوا کہ نہیں۔ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ صابن لگائے، سٹاپ، رک جائے، یہ نہ دیکھیں سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ سیٹسفیکشن کا ویٹ کرتے رہیں گے، آپ کی بیماری بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی، حالت بہت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یہی وضو، یہی غسل، اسی طریقے سے نکاح و طلاق میں، اسی طریقے سے مذہب کو لے کے، اسی طریقے سے زندگی کو لے کے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تکرار کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اس لیے اس میں ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی تسلی اور اطمینان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ٹائم بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج کے بعد، اس ویڈیو کے بعد، آپ جس بھی چیز میں ڈسٹرب ہے، آپ کو اپنی تسلی کا انتظار نہیں کرنا ہے، سیٹسفیکشن کا ویٹ نہیں کرنا ہے،
دیکھیں وہ کام عام لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اتنا ہی ٹائم لگا کے فوراً رک جائیں، اٹھ جائیں، چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اور رہی بات سیٹسفیکشن کی، وہ نہیں ہوگی، تسلی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ یہ وقتی تسلی کے پیچھے بھاگتے رہے، آپ کی اوورآل بیماری بہت بڑھتی جائے گی۔ میری بات پر یقین کریں، میرے پیچھے چلنا شروع کریں، اس وقتی تسلی کو فی الحال کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے چھوڑ دیں۔ وقتی طور پر تو آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے، ڈسٹرب رہیں گے، لیکن اوورآل آپ کی جو بیماری ہے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی، ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ جو کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیٹسفیکشن لے رہے ہیں، اس میں گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں، لیکن اوورآل بیماری آپ کی بڑھ رہی ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں آپ وقتی تسلی کو چھوڑ دیں گے تو تقریباً پورا دن ڈسٹرب رہیں گے، لیکن اوورآل آپ کی بیماری ریورس ہوتی چلی جائے گی، ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ طرح یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے ایسے تمام افراد کے لیے جو OCD کا شکار ہیں واٹس ایپ پہ باقاعدہ ایک سپورٹ کرنے کا، ایک ساتھ دینے کا سسٹم ڈیزائن کیا ہے۔ پاکی ناپاکی ہے تو اس کے لیے طہارت کورس ڈیزائن کیا ہے، دیگر کوئی ٹاپکس میں، نکاح و طلاق میں، زندگی کو لے کے، مذہب کو لے کے اگر وساوس ہے اس کے لیے ہم نے اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ رکھا ہے۔ بار بار آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ پہ ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، آپ کو ہم کہتے ہیں کہ اب لگاتار اپنی کنڈیشن ہمیں بتاتے رہیں، ہم آپ کا مکمل ساتھ دیتے ہیں۔ میرے لیے جتنا پاسبل ہوتا ہے میں رسپانس کرتا ہوں اور میکسیمم ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہر ایک دن بعد، ہر 2 دن بعد، ہر ویک میں ایک دفعہ اپنی کنڈیشن مجھے بتاتے رہیں۔ میں آپ کو واٹس ایپ پہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں، سہارا دیتا رہتا ہوں، سپورٹ دیتا رہتا ہوں، کیونکہ اس بیماری کے اندر سب سے اہم چیز جو میں نے محسوس کی ہے اور جو میں نے جس پر عمل کر کے لوگوں کو الحمدللہ تیزی سے شفا پاتے دیکھا ہے، وہ ہے سپورٹ، ساتھ، کسی کا وقت دینا، کسی ایسے بندے کا جو ہو بھی معتبر، ہو بھی صاحب علم، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس کا ساتھ مل جائے، اس کے سپورٹ مل جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ آپ مکمل طور پہ صحت کو نہیں پہنچ جاتے۔ میری سپورٹ، میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ نیچے میرا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ جس بھی موضوع میں وسوسے کا شکار ہیں واٹس ایپ پہ 1 منٹ کی وائس ریکارڈ کریں، مجھے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، ساتھ دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سورج وہ بھی آپ کو دکھائے گا کہ آپ بالکل شفا کو پہنچ جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا سے ہمکنار کرے۔ میں دعا کرتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے کہ جن تک ابھی بھی ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکا، ہمارا رابطہ نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ دن رات اس OCD کی وجہ سے بے چین ہیں، جوجھ رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی ایسے افراد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو شفا کلی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔